السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear Muslim sisters, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم یوں دیا: یدنین علیہن من جلابیبہن. سورہ احزاب نے گھر سے باہر نکلنے کے مکمل ضابطے سکھا دیے کہ تم کیسے گھر سے باہر نکلو، اپنے سر سے پاؤں تک مکمل کورڈ ہو اور اپنے اوپر جلباب ڈال دو. سورہ نور نے گھر کے اندر رہنے کے سارے آداب کھول کھول کر رکھ دیے، جبکہ سورہ نساء محرم اور غیر محرم رشتوں کو الگ کر کے رکھ دیا. ڈیئر مسلم سسٹرز، آج پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ تو نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں تو شامل ہی نہیں ہیں. آئیے دیکھیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کس طرح صحابیات کے پردے کا نقشہ کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابیات رضوان اللہ علیہم جب رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلتی تو وہ سر سے پاؤں تک اس طرح چھپی ہوئی ہوتی کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پور بھی نظر نہ آتے، اور کوئی انہیں اپنا دیکھ لیتا تو پہچان نہ پاتا کہ جلباب کے اندر، گاؤن کے اندر کون ہے. آج ذرا اپنے برقعوں کا، اپنے حجاب کا کمپیئر کریں، موازنہ کریں کہ آج پوچھا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ تو نہیں ہے، ہاتھ پاؤں تو پردے میں شامل نہیں. ذرا موازنہ کریں. صحابیات کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کی انگلیوں کے پور بھی رات کے اندھیرے میں بھی نظر نہیں آتے تھے. آج اولاً ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے اس قدر انسپائر ہو چکی ہیں کہ پردہ تو دور کی بات، حیا اور عورت کی نسوانیت ہی باقی نہیں رہی. لیکن الا قلیل اگر کوئی عورت کسی گھر میں یہ آواز بلند کرتی ہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے، ابتدا میں نے اپنے گھر سے کرنی ہے، جس طرح حکم ہے اپنے کزنز سے پردے کا، کیونکہ صرف محرم وہ رشتہ دار ہیں، وہ قابل احترام رشتے ہیں جن سے نکاح کی کسی بھی حالت میں ہمیشہ کے لیے نکاح کی حرمت ہے. محرم وہ رشتے ہیں تو صرف ان سے پردہ نہیں، وہ 14 رشتے ایسے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، چاچو، ماموں، بھانجا، بھتیجا وغیرہ. تو یہ ٹوٹل 14 محرم ہیں جن سے اللہ نے پردہ نہیں رکھا. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں غیر محرم ہیں، اور سب سے پردہ واجب ہے. اور اسلام نے احادیث میں جن سے سب سے زیادہ اسٹرکٹلی پردے کا حکم ہے، آج ہم اسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے نظر آتی ہیں. آج اگر کوئی بھابھی اپنے دیور سے پردے کے لیے آواز اٹھاتی ہے، پہلے تو ایسے ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر کہیں کسی گھر میں ایسا ہو جائے تو اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو دیور سے پردہ نہیں کرنا ہوگا، اگر اپنی بہن کا رشتہ بچانا ہے تو سالی کو پردہ نہیں کرنا ہوگا. ڈیئر ویورز، یہ ہم اس عورت کے لیے نہیں، اس بہن کے لیے نہیں پریشانیاں کھڑی کر رہے، بلکہ یہ اسلام کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف اعلان جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین کی حدیث کے مطابق متفق علیہ روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا: فقال رجل یا رسول اللہ ارأیت الحمو، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال الحمو الموت، سب سے زیادہ اسٹرکٹ جس سے پردہ ہے وہ دیور ہے، دیور تو موت ہے. تو آج کس طرح ہم گھلی ملی نظر آتی ہیں.
اپنے حجاب کی حفاظت کیجیے. ایک دن آئے گا جو ہمیں کفن میں لپٹایا جائے گا. اس دن ہم حجاب کے ساتھ ہوں گی، کورڈ ہوں گی. اپنے اس دن کو، اپنی دنیا میں آخری دن کو حجاب کا پہلا دن مت بنائیے. ابھی سے حجاب شروع کیجیے، کیونکہ حجاب جنت کی چابی ہے. اگر آپ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہیں تو اپنا حجاب آج سے ہی شرعی اور اسلامی حجاب کیجیے. اپنی مرضی کا حجاب نہیں کہ جس سے دل کیا. باہر والوں کے لیے تو ہم برقعے پہن لیتی ہیں، اور گھر میں چچا زاد، ماموں زاد، خالو زاد کوئی بھی آتا رہے تو وہ تو پھر ہمارے کزنز ہوئے، بھلا ان سے کیا پردہ، وہ تو بھائی ہیں. نہیں، اسلام نے جو آپ کے محرم بنائے ہیں صرف وہی قابل احترام ہیں جن سے پردہ نہیں. اس کے علاوہ سب، چاہے وہ آپ کا دیور ہو یا وہ کسی بیوی کی بہن ہو، مرد کا اس سے اور بھابھی کا دیور سے اور باقی تمام کزن سے اسی طرح رشتہ ہے جس طرح کے گھر سے باہر والے سارے اجنبیوں کا. سو اپنے پردے کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے. اور ایک دن آپ نے کفن میں کور ہونا ہے، وہ آپ کی دنیا کا آخری دن ہوگا. اپنے آخری دن کو اپنے حجاب کا پہلا دن مت بنائیے، اور آج سے شرعی اسلامی حجاب شروع کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.